یہ یہاں پر دیکھیں نا جزء الجزء ثانی، الثانی، صحیح صحیح، یہ دوسرا جزء، جی جی صحیح ڈھونڈ لیا، والیوم شکریہ۔ سیکنڈ والیوم اس کی۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاذا کتاب الصدیقی، یہ میرے دوست کی کتاب ہے۔ حاذا الکتاب للصدیقی، یہ ان دونوں میں کیا کتاب فرق ہے؟ میرے، جی یہاں پہ لام آیا ہے، حرف جر آیا ہے جو ہم نے ابھی سیکھا تھا لیٹلی، ملکیت کے لیے، تو ٹھیک ہے، وہ اس میں اتنا سا فرق ہے کہ وہ ملکیت کو ایمفسائز کر رہا ہے، اچھا یہاں پر جی یہ ہم نے کہ پچھلے یہ درس میں پڑھا کتاب تھا، جی جی تھوڑا رک جائیں یہاں پر، یہاں پر جی جی پورے دونوں جملوں کو دیکھیں، حاذا کتاب الصدیقی، حاذا الکتاب للصدیقی، اس میں حاذا دونوں میں سیم ہے، لیکن اس میں الف لام آ گئی الکتاب، اس پہ الف لام جی نہیں آئی، اس کی کیا وجہ ہے، جی کوئی بتا سکتا ہے؟ اس پہ الف لام ہے اور اس پہ نہیں ہے۔ جی شاید اگر جی جی پلیز پلیز بولیے۔ جی بتائیے گا۔ نہیں جی، میں یہ بات کہنا چاہ رہی تھی کہ شاید اس لیے کہ پہلا ہے یہ کتاب میرے دوست کی ہے، اور نیچے جی وہ جی کہہ رہا ہے یہ ایک کتاب میرے دوست کے لیے ہے۔ کلیئر، ٹھیک ہے، یہ معنی کے لحاظ سے آپ کے پرفیکٹ ہے، لیکن جو ظاہری الفاظ ہیں وہاں سوال میرا یہ ہے، اس پر الف لام آئی ہے، اس پر الف لام نہیں آئی، اس پر نہ آنے کی کیا وجہ ہے، پہلے پر الف لام کیوں نہیں ہے؟ آغا صاحب کیونکہ اس وقت کسی خاص کتاب کی بات ہو رہی ہے، نہیں ایک نہیں، جب بھی کسی کی طرف کتاب منسوب ہو جائے گی وہ خاص ہو جائے گی خود بخود، یا ایک صحیح، کتاب عام ہے نا، لیکن وہی کتاب جب میری ہو جائے گی وہ خاص ہو جائے گی، وہی کتاب کسی یہاں آپ کو بتاتا ہوں، ایک قانون آپ کو بتایا تھا کہ یہاں پر یہ مضاف ہے، یہ مضاف الیہ ہے، جی مضاف جو ہوتا ہے اس پر الف لام نہیں آتا، ایگزیکٹلی صحیح، ٹھیک ہے، یعنی جی جی یہ جی معنی دونوں کا تقریباً ایک ہی بنتا ہے، لیکن یہ لکھنے کے دو مختلف سٹائل ہیں، یہ حاذا مبتدا ہے، کتاب مضاف ہے، صدیق پچھلے کے لیے مضاف الیہ، اگلی یا کے لیے مضاف، یہ صدیقی مضاف مضاف الیہ مل کر بنے گا کتاب کے لیے مضاف، یہ دونوں مضاف مضاف الیہ کر کے بنے گی، یہ مرکب ہے اضافی، اور یہ پورا بن جائے گا حاذا کے لیے خبر، یہ صرف آپ کو سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، دیکھیں یہاں پر یہ الکتاب، اس میں الکتاب نہیں ہے، یہ کیونکہ مضاف نہیں ہو رہی اس لیے اس کے لیے الکتاب آ گئی۔ کوئی سوال ہے یہاں پر؟ نہیں، بہت نفیس نقطہ تھا، بہت جی شکریہ، جزاک اللہ۔ ہاں، اور معنی دونوں کا اس طرح ہم اردو میں ایگزیکٹ معنی کریں گے، یہ کتاب میرے دوست کے لیے، یہ کتاب میرے دوست کی ہے، یہ کتاب میرے دوست کے لیے ہے، کے لیے ہے، مانا دوست ایک بنتا ہے، لیکن میں ایگزیکٹ بتانے کے لیے آپ کے لیے خدمت میں عرض کر رہا ہوں، یہ لام کس کے لیے ہوتا ہے، ملکیت ظاہر کرنے کے لیے ہوتا ہے، لام ملکیت ظاہر کرنے کے لیے۔ یہ جو آپ آپ اس کی دوسرا، آقا صاحب کائنڈلی اس دوسرے جملے کی بھی تحلیل کر دیں گے پلیز؟ جی جی اس تجزیہ کرتے ہیں، اس کے تجزیہ و ترکیب، جی حاذا، حاذا یہ ہو جائے گا جو ہے مبتدا، الکتاب یہ کیا ہو جائے گا خبر، اور لام جارہ ہو جائے گی، صدیق مضاف یا مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر بنے گے اس جار کا مجرور، یہ جار مجرور دونوں مل کر الکتاب کے متعلق ہو جائیں گے، یعنی یہاں پر یہ تھوڑا وضاحت کر دوں، حاذا مبتدا ہو جائے گی، الکتاب کی وضاحت کے لیے یہ آیا ہے، یہ دونوں یہ اس لیے اس کے متعلق ہے، یہ کتاب کون سی کتاب، وہ کتاب جو کہ میرے دوست کے لیے ہے، جو میرے دوست کے لیے ہے، یہ اس کی وضاحت کر رہا ہے، ٹھیک ہے جی۔ آپ آگے چلیں، حاضر قلم، جی آپ جو ہے وہ ہماری دوسری کوئی بیان پڑھنا چاہیں تو یہاں سے پڑھیں، جو بھی پہلے سٹارٹ کر لے گا وہ پڑھ شروع۔ هذا قلم صديقي. قلم، قلم اچھا یہاں پر ایک صديقي. سوال ہے، ہاں یہاں پر یہ تنوین کیوں نہیں آئی، دو پیش کیوں نہیں آئی، یہاں پر قلموں کیوں آیا ہے؟ آغا صاحب وجہ وہی ہے کہ یہ مضاف ہے یہاں پہ، جی جی، مضاف کے لیے دو چیزیں ہوتی ہیں، اس پر الف لام بھی نہیں آتا، مضاف پر مضاف. تنوین بھی نہیں آتی، اس لیے ہم صحیح، جو ہے یہاں پر قلمون نہیں کہہ سکتے، قلموں صدیقی کہیں،
اس لیے سلام کا آپ کو نقطہ بتایا نا، سلام میں دیکھیں نا، جب ہم کہتے ہیں سلام علیکم تو یہاں پر بغیر الف لام کے ہے، لیکن جب کہیں گے السلام کہیں گے، السلام نہیں کہیں گے۔ ایک قانون ہے کہ الف لام اور تنوین ایک جگہ اکٹھے نہیں ہوتے، لہذا یہاں پر یہ ہوگا۔ اسی طرح مضاف ہونا اور الف مضاف ہونا اور تنوین ہونا یہ بھی ایک جگہ اکٹھے نہیں ہوتے، جو بھی اسم مضاف ہوگا اس پہ تنوین نہیں آئے گی۔ جی اگلا پڑھے جی۔ هذا قلم صدیقی، یہ میرے دوست کا قلم ہے۔ هذا القلم للصدیق، یہ قلم میرے دوست کے لیے ہے۔ دوست کے لیے، ٹھیک ہے، بہترین ہو گیا جی۔ اب جو ہے وہ اور کوئی پڑھنا چاہے گا؟ جی دوسری کوئی بہن پڑھنا چاہیں؟ میں پڑھوں مولانا صاحب؟ جی ہاں شروع کر حاضر دیں۔ کتاب، حاضر کتاب و کتابی، هذا الکتاب و کتابی، جی کیا معنی ہے اس کا؟ یہ ایک کتاب میری کتاب ہے۔ ایک نہیں کہیں گے، یہ کتاب، کتاب میں نے یہ کتاب میری کتاب ہے، ٹھیک ہے جی، بہترین ہے۔ حاضر کتاب لی، یہ لی، کتاب، ٹھیک ہے جی، لی کیا ہوگا؟ یہ میرے لیے ہے۔ میرے لیے ہے جی۔ جی معنی اس کا سیم ہی ہے، صرف ایگزیکٹ بتانے کے لیے آپ کو اردو میں ترجمہ کر رہے ہیں، نتیجہ دونوں کا ایک ہی ہے۔ دو مختلف جملے ہیں، ان کا معنی ایک بنتا ہے۔ ان مختلف ہیں کس لحاظ سے؟ ترکیب کے لحاظ سے مختلف ہیں، معنی ان کا دونوں کا سیم ہے۔ جی آگے پڑھیں جی۔ حاضر قلم و قلمی، یہ جی میرا قلم ہے۔ حاضر قلم لی، یہ قلم میرے لیے ہے۔ ٹھیک ہے شاباش، بہترین جی، ٹھیک ہے۔ آپ کوئی نیکسٹ کو پڑھیں۔ میں کوشش کرتی ہوں جی۔ جی بسم اللہ۔ حاضہ کتابی، یہ ٹھیک ہے جی، میری کتاب ہے۔ ٹھیک ہے جی، وَذَاکَ کتاب کا، اور وہ کتاب تمہاری کتاب ہے۔ صحیح ہے۔ حاذَ لی وَذَاکَ لَکَ، یہ میری ہے اور وہ تمہاری ہے۔ اس کا ایگزیکٹ معنی کریں گے تو کس طرح معنی کریں گے؟ لی کا یہ میرے لیے ہے اور وہ میرے تمہاری لیے اور وہ آپ کے لیے، ٹھیک ہے جی۔ یاد سے پڑھیں اس کو، آپ آگے فرشت کریں۔ جی۔ حاذَ قلمی، یہ میرا قلم ہے۔ وَذَاکَ قلمُک، اور وہ آپ کا قلم ہے۔ حاذَ لی وَذَاکَ لَکَ، یہ میرے لیے ہے بہتر، اور وہ آپ کے لیے ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اب شروع سے دوبارہ جو ہے وہ جس آدمی نے پہلے شروع کیا تو دوبارہ آ جائے۔ حاضہی ساعتی، یہ میری گھڑی ہے۔ وَتِلْکَ سَاعَتُکَ، وہ گھڑی آپ کی ہے۔ جی حاضہی لی، یہ میرے لیے ہے۔ وَتِلْکَ لَکَ، وہ آپ کے لیے ہے۔ اچھا، تل کا اور ذاکا میں کیا فرق ہے؟ یہ دیکھیں، یہ ذاکا ہے، یہ تل کا، اس میں کیا فرق ہے؟ مائنس کے فاصلے لیے کا فرق ہے، جی فاصلے کا فرق ہے۔ فاصلے کا بھی فرق ہے، لیکن یہاں اس نے مکس کیا مائنس ہوا ہے، یہ ذکا مؤنث و مذکر مذکر کا، مائنس مؤنث و کا، مذکر کے لیے۔ اور تلکا ٹھیک ہے۔ مونس کے لیے۔ جی جی، تلکا کا جو مذکر کیا ہوگا؟ تلکا کے لیے مذکر ذاکا ہوگا یا ذالکا؟ ذالکا۔ ذالکا، جیسے کہ ذالک الکتاب ہو۔ اچھا، ساتھ کا جی، کیا معنی ہے؟ ساتھ کا گھڑی، گھڑی، تھوڑے اور کیا معنی ہے اس کا؟ وقت، گھنٹے کو گھنٹہ بھی یعنی۔ قیامت، فیصلے کی گھڑی۔ جی اس کے 3-4 معنی ہیں۔ ساتھ کا معنی گھڑی ہے، گھنٹے کے معنی میں بھی آتا ہے گھنٹہ، ساعت الواحدہ ایک گھنٹہ، گھڑی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی جس طرح ہوتا ہے نا جسے ہم لحظہ کہتے ہیں، سیکنڈ، اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ اور سا استعمال ہوتا ہے، اور قرآن میں استعمال ہوا قیامت کے لیے، یسألونک الساعہ، کہ تجھ سے قیامت سے متعلق سوال کرتے ہیں۔ لہذا یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کہاں استعمال ہو رہا ہے، قرینے سے پتہ چلے گا کس معنی میں استعمال ہو رہا ہے سا۔ جی آپ حاضہی محفظتی، یہ میرا بستہ ہے، یہ بس میرا بستہ ہے۔ وَتِلْکَ مَحْفَظَتُکَ، اور وہ تمہارے لیے ہے، تمہارا بستہ ہے۔
جی جی هذه لي وتلك لك، یہ میرے لیے ہے اور وہ تمہارے لیے ہے. جی صحیح، بہترین ہے جی. اب نیکسٹ جو ہے وہ یہاں سے پڑھنے کی کوشش کریں. جی لمن حاضل کتاب، وہ لمن حاضل کتاب اس کا کیا معنی ہے جی؟ یہ آپ کتاب کس کے لیے ہے؟ کس کی یہ کتاب کتاب کس کے لیے ہے؟ کس کے لیے؟ لیکن آسان اردو میں ہم کیا کہیں گے؟ یہ کتاب کس کی ہے؟ لمن حاضل کتاب، ٹھیک ہے. لمن ذاک القلم، یہ پین کس کا ہے؟ وہ پین کس کا ہے؟ وہ پین کس؟ لمن حاضر الساعہ، یہ گھڑی کس کی ہے؟ لمن تلک المحفظہ، وہ بستہ کس کا ہے؟ لمن الملک اليوم، یہ آپ بتا سکتے ہیں اس کا کیا معنی قرآن میں ہے؟ یہ آم، آ- آج بادشاہ کون ہے؟ یا ہاں لمن الملک، صحیح. آج کے دن کا بادشاہ کون کون ہے؟ ہے؟ آج کے دن کا بادشاہ لمن الملک، یہ بادشاہت، ملک کہتے ہیں بادشاہت کو. لمن الملک، بادشاہ کس کے لیے ہے؟ اليوم، آج کے دن. قرآن نے کیا جواب دیا کہ للہ الواحد القہار، خدا جی ایک ہے سب پر قادر ہے. اس خدا کے لیے، للہ، جو سب اس خدا کے لیے جو ایک ہے اور غالب ہے، جس کی ہم تو قادر بھی قدرت کہہ ہر چیز. سکتے ہیں علامہ صاحب. جی قادر کہہ سکتے ہیں، غالب قادر ہے کسی. اچھا کتاب کی جمع کیا ہے جی؟ آپ بتائیں جی. نمبر 1 بتا دیجیے گا. کتابونا بھی کہہ سکتے ہیں، کتب بھی کہہ سکتے ہیں. کتابونا، کتب استعمال ہوتا ہے، کتابونا نہیں دیکھا میں نے کہیں. اچھا کتب، صحیح. کتب، کتاب کی جمع کتب ہے، اس کتب کی جمع سالم نہیں ہوتی، جمع مکسر ہی ہوتی ہے. جی صحیح. اور 2 کتابوں کو کیا کہیں گے؟ کتابانی. کتابان ہیں، ٹھیک ہے جی. اچھا قلم کی جمع کیا ہے؟ اقلام. اقلام. فلم کی جمع کیا ہے؟ کبھی استعمال ہی نہیں کی. وہ اقلام کی طرح نا، فلم، افلام. افلام صحیح. اچھا یہ یہاں سے پڑھنا شروع کریں جی. اپنا یہ جو ہے ایس ایس جو جن کے نام کے ساتھ یہاں لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے جی، وہ یہاں سے پڑھنا شروع یدن، ہاتھ. جی. ہاذہ جی یدن، یہ ہاتھ ہے. اچھا یدان، یہ بتائیں کہ جسم کے کون سے اعضاء جو مؤنث ہیں؟ جو جو دو 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 ہیں. دو دو جن جو کے 2 جوڑے ہیں وہ مؤنث ہیں، جو ایک ایک ہیں کیا ہیں؟ مذکر. وہ مذکر ہیں. جی یدان، آگے پڑھیں. یدان 2 ہاتھ. ہاتھان جی یدان، جی یہ 2 ہاتھ ہیں. شاباش. ید- ایک یہاں پر حدیث ہے نا کہ بی بی فاطمہ زہرا سے جب پوچھا جائے گا کہ آپ اپنی بابا کی امت کی شفاعت کے لیے کیا لائی ہیں، تو کہیں گی یدان مقطوعتان من العباس، یدان عباس کے 2 کٹے ہوئے بازو، یدان مقطوعتان. جی عین، یہ آپ کیا معنی ہے عین کا جی؟ آنکھ. آنکھ. عین اور کس معنوں کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ پانی کے لیے، چشمے کے لیے. آپ نے بتایا تھا پچھلے کسی ٹھیک لیکچر ہے، میں. چشمے کے لیے، گھٹنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، گھٹنے کے لیے. جی. گھٹنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، چشمے کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور یہ پتہ چلے گا کس سے؟ قرینے سے پتہ چلے گا کس معنی میں استعمال ہو رہا ہے. مثلا آپ مثلا کہہ رہے ہیں کہ جو ہے میری آنکھ سے آنسو نکلے، تو یہ بتا رہا ہے کہ یہ آنکھ مراد یہ ہے. ٹھیک ہے، میرے گھٹنے میں درد ہو گیا، پھر اس سے آپ کو پتہ چلے گا. عین کی جمع کیا ہے؟ ایون. آئین. عینانی، نہیں نہیں. آیون. آئین. آیون. 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 اور عین کا معنی ایک اور بھی ہوتا ہے، جاسوس کے معنی بھی استعمال ہوتا ہے. جی عین. ابھی چلتے ہیں جی. اچھا ید کا جمع کیا ہوتی ہے؟ ید کی ید کی جمع کیا ہے؟ ید ہاتھ کے معنی میں اس کی جمع کیا ہے؟ ید اللہ فوق ایدیہم،
यदुल्लाह फौका ऐदीहिम, ऐदी ठीक। अयादी भी इस्तेमाल होता है, ऐदी भी इस्तेमाल होता है, यद की जमा। जी आप जो है वो आप गिलानी आप पढ़िए यहाँ से। जी। ली यदाने व ऐनाने व उजुनाने व जी रिजलाने व कदमाने ली रासुन वाहिदुन व वजहुन वाहिदुन व उन्फुन वाहिदुन व फमुन वाहिदुन व लिसानुन वाहिदुन ये दो अलका सेंटेंस यदान है, ये दो सेंटेंस। जी जी व लिसानुन वाहिदुन। या मौलाना साहब ये दो जुमले हैं मेरे ख्याल में, ये ली जी यदन, दो ये जुमले हैं। कदमान तक इसका जो है वो ट्रांसलेट ये करें, एक फिर जुमला इसका नेक्स्ट। तर्जुमा। जी 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 ये जो सही। पहले उसके तस्निया के लिए कर रहे हैं एक जुमला, फिर मुफरद के लिए वाहिद के लिए अलग जी। जुमला है। मेरे ली दो हाथ हैं, दो आंखें हैं, दो कान हैं, दो टांगे हैं और दो पाँव हैं। हाँ जी ये बताएं कि अपना रिजल की जमा क्या है, रिजल की रुजुल, रजुल, ना वो मर्द के लिए, रजुल को मर्द होता है, वो रिजाल होता है उसकी जमा। ये रिजल है, टांग के माने में है, पाँव के माने में। रिजलून अगर जमा ना रिजल तो अर्जुन। उसकी मुफरद होगी ना, जमा इसकी। मैं कुरान की आयत पढ़ता हूँ ना, आपको पता चल जाएगा। फमसहू बिरऊसिकुम व अर्जुलिकुम इलल अर्जुल, काबैन। अर्जुल। अर्जुल। अर्जुल ये कुरान की आयत है ना, वजू की आयत के जी इज़ा जी जी कुमतुम इला सलाति फगसुलू वजूहकुम व ऐदीकुम इलल मराफिक वमसहू बिरऊसिकुम व अर्जुलिकुम इलल काबैन। ठीक है, वहां अर्जुल होता है और रजुल हो तो उसकी होती है रिजाल। देखिए अच्छा बाज का ये होता है कि दो लफ्ज सेम होते हैं, उसकी जमा से पता चलता है कि ये माने इसके मुख्तलिफ हैं। आमर आमर जो है ना, आमर की दो जमा है, अमूर है और अवामिर है। और आमर के दो माने हैं, आमर का माना जो है चीज भी होता है और आमर का माना ऑर्डर भी होता है। और अगर आमर की जमा अमूर हो तो चीज के माने में है, और उसकी जमा अगर अवामिर हो तो वो फिर किसके माने में, ऑर्डर के माने में। ये आगे चलें जी, यहाँ नेक्स्ट आदमी पढ़े। आगा साहब दोबारा बयान कर देंगे। ये बाज का मर्रतुन एक लफ्ज उखरा। होता है, उसके दो माने होते हैं, लफ्ज एक होता है और उसकी जी जमा से पता चलता है कि ये मुख्तलिफ मानों में इस्तेमाल हुआ और यहाँ कौन से माने में इस्तेमाल हुआ। मसलन आमर का लफ्ज है हमजा मीम रा, आमरुन। आमर का माना चीज भी होता है, चीज थिंग, और आमर का माना होता है ऑर्डर, कमांड। ठीक है, और जो आमर चीज के माने में है उसकी जमा अमूर होती है, और जो आमर ऑर्डर के माने है उसकी जमा होती है अवामिर। अवामिर होता है ना, अवामिर नवाही। जी जी यहाँ से पढ़िएगा। अल्लाह का अलका ये यदाने। आगा साहब अ, तो अभी तर्जुमा आधा रह गया है वहाँ ली रासुन से। लीला सुन जी जी तो उसका तर्जुमा कर दीजिए, उसका तर्जुमा करें आप। हम्म, ली रासुन मेरे लिए सर, एक सर है। हाँ वजहुन वाहिदुन एक चेहरा है। व उनफुन वाहिदुन एक नाक है। व फमुन वाहिदुन एक मुंह है। व लिसानुन वाहिदुन और एक जुबान है। जी बेहतरीन हो गया जी। अब नेक्स्ट आदमी पढ़े इसको। अलका यदाने, क्या तुम्हारे दो हाथ हैं? सही जी। अलका ऐनाने, क्या आपके तुम्हारे दो आंखें हैं? अलका उजुनाने, क्या आपके दो कान हैं? जी
अलख रिजलान, क्या आपके दो टांगे हैं? जी अलख रासान बवजहान व अनफान व फमान, क्या आपके दो सर हैं, दो चेहरे और दो नाक और दो मुंह है? शाबाश। ये रास की जमा क्या है? रास की बता सकता है? रास, रास का मन होता है सर, इसकी जमा क्या है? रूस। रऊस, रऊस, रऊस। रास और रऊस। वज की जमा क्या है? अम, मैं फिर कुरान की आयत आपको पढ़ता हूँ। फगसुलू वजूहकुम, वजूह। वजू उसकी जमा है, ठीक है जी। कुरान की आयत है ना, वजू वाली आयत। फगसुलू वजू, तुम अपने चेहरों को धो। व ऐदीकुम, हाथों को, बाजों को धो। इलल मराफिक है, मिरफक कहते हैं कोने को, मराफिक उसकी जमा है। फाम की जमा क्या है? फाहम की जमा क्या है? फामन की, सॉरी फामन की। अफहाम, अफहाम। अनफ की जमा क्या है? एक्सक्यूज मी मौलाना साहब, आपने फमुन की अफहाम बताया? हाँ, अलिफ। अफहम, सॉरी अफहम, अफहाम नहीं, अफहम। अफहम। अफहाम उससे और माने में आता है, वो समझने के माने में आता है। अनफ की अनूफ, जी। ली, ये ली, ये या इसके साथ जमीर है, जमीर मिल्की है। लाम जार है इसके साथ। और अब सवाल ही पता है कि जार है तो उसने कसरा क्यों नहीं दिया? क्योंकि ये जमीर क्या होती है? ये मबनी होती है और इसको महल्लन एराब मिलता है। जाहिरी तौर पर इस पर एराब नहीं होता, इसके अंदर एराब छुपा हुआ होता है। ली, लका, लहू, लिमन। ये लका जमीर है, ये भी मिल्कियत को जाहिर करती है। और ये जमीर मुखातब की है, मुफरद मुखातब जमीर मिल्की है। और जमीर को हम क्या कहते हैं इंग्लिश में? प्रोनाउन। लहू, लिमन। मन जो है इसमें इस्तिफाम है, मन इसमें इस्तिफाम के लिए इस्तेमाल होता है। मन अंता, आप कौन है? लिमन, किसके लिए? हाजान और हातान। हाजान मुजक्कर के लिए, और जो है वो हातान मुअन्नस के लिए। ये हाजा की जमा है और ये हाज ही की जमा है। मेअतुन व वाहिदुन, एक्सक्यूज मी आगा साहब, ये जमा है कि तस्निया है? सॉरी तस्नीह, तस्नीह, ये दोनों जी तस्नीह, जमा नहीं है। जमा इनकी होती है हाउला है, दोनों के जी। लिए। ये मेअतुन व वाहिदुन व अरबऊना कलेमा, कि ये कह रहा है कि 141 वर्ड्स, सही, कि यहाँ पर इस्तेमाल हुए हैं इस लेसन में। मेया कहते हैं 100 को, वाहिद कहते हैं 1 को, अरबाउन कहते हैं 40 को। वाहिद और अरबाउन कहते हैं किसको? 41 को। कलिमतन, ये आप याद रखें कि जब अदद क्या हो, 10 से ऊपर हो, 100 तक हो, तो उसके लिए ये जो होता है ना, ये तमीज इसे कहते हैं, मादूद से कहते हैं। ये अदद है, ये मादूद, इसे तमीज भी कहते हैं, मादूद भी कहते हैं। वो क्या होता है? मुफरद होता है, यानी कलिमात नहीं होगा, कलेमा होगा। और क्या होता है? मंसूब होता है। कलिमतन आ गया यहाँ पर, यानी इस पर दो पेश आई हैं जबर की सूरत में। और यहीं पर अगर अरबा होता तो फिर कलिमातिन होता। अरबा, अरबा कलिमातिन, ये कानून है इसका अरबी का, अदद के हवाले से, गिनती के हवाले से ये। लेकिन इंशाल्लाह आप आगे आएगा और आपको तफसील इसकी बताएंगे, सिर्फ यहाँ समझाने के लिए अर्ज की है। ये अब हम ग्रामर की तरफ जाते हैं। ये आप खुद तमरीनें हल करके ले आइएगा इसकी, आज के इस लेसन की, ठीक है जी। इसमें मेरे ख्याल को मुश्किल चीज नहीं है, हम पढ़ चुके हैं। दर्स सानी बाद में पढ़ेंगे नेक्स्ट सेशन में। अभी हम ग्रामर की तरफ आते हैं। गुज़श्ता ग्रामर में हमने पढ़ा था जी। जी कोई सवाल तो नहीं है? कोई सवाल है जी? चल जी, चलते हैं नेक्स्ट।
میں آپ کو شیئر کروں. جی ہم نے گزشتہ پڑھا تھا مرکب کی دو قسمیں. مرکب تام اور ناقص. تام اور ناقص. ٹھیک ہے جی. اب ہم نے ناقص آپ کے لیے بیان کیا تھا کہ مرکب ناقص ہوتا. تام وہ ہوتا ہے کہ ایسا جملہ جس پر ہمیں اطمینان حاصل ہو جائے, مزید ہمیں سننے کی ضرورت نہ پڑے, اسے تام کہتے ہیں. مثال کے طور پر ضربا زید امرن, یہ جملہ تام ہے, مرکب تام ہے. زید نے امر کو مارا, مزید اس کی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی سوال کرے, کوئی کوشچن ہو. لیکن اس کے مقابلے میں کیا ہے, مرکب ناقص ہے. مرکب ناقص جیسے کہتے ہیں رجل کریم, رجل کریم, یہ مرکب ناقص ہے. مرکب ہے, ایک نہیں ہے, دو ہیں, مل کر بنا ہے. یہ مفرد تھا, یہ ساتھ اس کی مل گیا مرکب. لیکن یہاں پر یہ تام نہیں ہے. کیوں کہ جب ہم کہتے ہیں کہ ایک سخی آدمی, پوچھنے والا پوچھتا ہے کہ سخی آدمی کھڑا ہے, بیٹھا ہے, کہاں ہے, کیا کیا اس نے, لہذا ناقص ہے. اور یہ مرکب جو ہے وہ ناقص ہے. اور مرکب ناقص کی جو اقسام ہیں ان میں سے صفت اور موصوف والا معاملہ ہے. مرکب توصیفی ہے. یہ رجل موصوف ہے, یہ اس کی صفت ہے. ہم کہیں گے رجل کریم قائم, اور پھر جب اس کو ہم جملہ بنائیں گے تو الرجل کر دیں گے, الکریم کر دیں گے. ٹھیک ہے, الرجل الکریم قائم, سخی آدمی کھڑا ہے, یہ مکمل ہو گیا جملہ. پچھلی دفعہ آپ کو جو مرکب تھا ناقص, اس کی اقسام آپ کو بتائی تھی. وہ اس کی اقسام تھی توصیفی, اشاری, جی اشاری آپ لکھواتے جاتے ہیں, ٹھیک ہے لکھوائیں جی. اشاری, اضافی اضافی, اور جاری. اور کیا جی, جاری, جاری, اور جی عاطفی, عطفی, عطفی کی عطفی. عددی, جی اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں عددی, اور جی سوری آگے لگا دیتے ہیں. اور آپ کے ذہن میں کوئی؟ ایک ہے اور ہے یہ مرکب مزجی. مزجی, جی جی. ہر کسی کی ایک ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں, یا آپ بتا سکیں گے توصیفی کی مثال جی. اس کی تو آپ رجل نے سب آغا صاحب کر دی ہے, رجل کریمن. جی کریمن جی. جی اور یہ اشاری کی مثال, اس میں اشارہ لگا کے حاضہ کتابن. حاضہ, حاضہ کتاب, ٹھیک ہے جی. اب اضافی کی مثال جی. غلام زید, غلام نہیں, غلام زیدن, غلام زید, زیدن جی. جاری کی زیدین مثال یا زیدون مولانا صاحب؟ زیدن ہوگا, مضاف مضاف علیہ اضافی ہے نا. مضاف مضاف علیہ کا اعراب میں یہ ہوتا ہے اس پہ کسرہ آتا ہے, یعنی اس پہ زیر آتی ہے, مضاف علیہ. جی اب جاری کی مثال فدار, فی الدار, الى فدار. البيت. جی عطفی کی مثال زید و عمر, عمر. زید و عمر. یہ عمر لکھیں گے تو واو اس کے ساتھ ہوگی, اگر عمر ہوگا نا تو واو نہیں ہوگی. یہ عاطفی کی مثال. مجزی کی مثال جی, عددی کی مثال دیں جی.
أحد عشر احد عشر. مسجد کی مثال دیں. بيت اللحم جی ہاں، بيت بیت اللحم اللہ. بیت اللحم، بیت کا کیا معنی ہوتا ہے جی؟ گر اور لحم کا کیا معنی ہوتا ہے؟ گوشت. لیکن اب یہ ایک جگہ کا نام ہے فلسطین میں. اب یہ مرکب بن گیا مسجد. ٹھیک ہے. حضر الموت، حضر الموت، آغا یہ صاحب اگر یہ مسجد کے بارے میں سوال ہے کہ اگر بیت اللحم کو بھی اگر مسجد کہہ رہے ہیں تو اس میں اور اضافی میں کیا فرق ہے؟ یہ بیت اللحم، جی یہاں پر بیت اللحمن کہیں گے تو یہ بن جائے گا اضافی. لیکن یہاں پر کیونکہ یہ بیت اللحم، دیکھیے بیت اللحمن، بیت اللحمن استعمال ہوگا، یہ جگہ کا نام آ گیا ہے. اب یہ وہ اس کی اصلی معنی نہیں رہا، ایک جگہ کا نام پڑ گیا. ابھی اس کا لفظی معنی نہیں کہیں گے. بیت الہیہ بھی اسے کہتے ہیں فلسطین میں. حضر الموت، حضر الموت، یہ حضر الموت یہ جگہ کا نام ہے. اب اس کا معنی نہیں ہے کہ موت حاضر ہو گئی، اس لیے یہ کسی زمانے میں یہ فعل تھا اور اس کا فاعل تھا، لیکن اب جگہ کا نام ہو گیا، اس لیے اب اسے ہم مرکب مسجد کہیں گے. تو جو بیت اللہ ہے وہ بھی تو ایک جگہ کا نام ہو گیا، کہ اس کو بھی پھر مسجد کہیں گے؟ نہیں وہاں مسجد نہیں ہے، وہ اللہ کا گھر کہتے ہیں ہم اسے، نام نہیں ہوا، وہ اللہ کا گھر اچھا، ہے، کعبہ ہے نام، صحیح اللہ ہو گیا. کا گھر. جی. اب ہم یہ دیکھیں نا، تو صرف ہم ناقص اس لیے کہتے ہیں کہ یہ اس کو اور چاہیے مزید. رجل کریم جاءنی، یعنی ایک سخی آدمی میرے پاس آ گیا. اب یہ ہو گیا جملہ تام بن گیا، مرکب تام بن گیا. اور اسی طرح اشاری ھذا کتاب مفید، ھذہ کتاب، ھذہ الکتاب، صحیح، ھذا کتاب مفید، مفید لگائیں گے یہ پورا مکمل بن جائے گا، ورنہ یہ ناقص ہے. غلام زید قائم، یہ مفید بن جائے گا، تام بن جائے گا. یہ جب تک اس کے ساتھ نہیں لگے گا تو یہ ناقص ہے، نامکمل ہے. جاری فی الدار، ہم اس میں زید لگا دیں گے تو یہ مکمل بن جائے گا اور تام بن جائے گا. اتوی زید و عمر، زید اور عمر کیا ہوا ان کو؟ تو ہم ساتھ کہہ دیں قائمان، زید اور عمر دونوں کھڑے ہیں. ٹھیک ہے، یہ مکمل بن جائے گا. یہ اب ہم آتے ہیں مرکب تام کی طرف. مرکب تام، مرکب تام کی دو قسمیں ہیں. ایک انشائیہ، دوسرا خبریہ. پھر خبریہ کی دو قسمیں ہیں، اسمیہ اور فعلیہ. آغا صاحب اس کی مثالیں اگر آپ ہماری کتاب میں سے دیں. جی کتاب میں سے یہ جو ہم نے وکیبلری کتاب یا گرامر کی؟ ویکیبلری کی آغا صاحب جو ہم پڑھ رہے ہیں. جی اس کی جی مثالیں اس کی بعض اس میں مل جائیں گی، بعض نہیں ملیں گی نا. تو فعلیہ جو مل جائیں گی وہ ہمیں زیادہ اچھے سے سمجھ وہ آئیں گی. اسمیہ کی صرف مثال مل سکتی ہے. اب جی. یہاں پر ہم بحث کریں گے، آج جو ہماری بحث ہے وہ اسمیہ سے متعلق ہے. یہ ان سب سے متعلق بعد میں بحث کریں گے. مرکب تام کی دو قسمیں ہیں، انشائیہ اور خبریہ. انشائیہ میں ہم کوئی بات تمنا کرتے ہیں، آرڈر دیتے ہیں، اسے انشاء کہتے ہیں. اور خبریہ میں کوئی خبر دے رہے ہوتے ہیں کسی کام سے متعلق، چاہے وہ خبر زمانہ گزشتہ کی ہو، حال کی ہو یا آئندہ کی ہو. اور جب جملہ خبریہ ہوگا، یعنی مرکب تام جملہ خبریہ ہوگا، اس کی دو قسمیں ہوں گی، اسمیہ اور فعلیہ.
اگر جملے کا آغاز اسم سے ہو رہا ہے تو اسمی ہوگا، اگر جملے کا آغاز فعل سے ہو رہا ہے تو فعلی ہوگا۔ اب اسمیہ سے متعلق ہم مزید بات انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں کریں گے، آج ہمارا وقت تقریباً مکمل ہو گیا ہے جی۔ اب یہاں صرف ایک مثال دیتا چلوں، زید قائم، یہ کیا ہے؟ زید کھڑا ہے، یہ جملہ اسمیہ ہے۔ اگر یہیں پر ہم کہیں گے قام زید، یہ فعلیہ ہے، ٹھیک ہے؟ یا زید کی جگہ ہم لگا دیتے ہیں ہوا قائمن بھی کہہ سکتے ہیں، یہ بھی اسمیہ ہے۔ کیوں کہ یہ ضمیر اسم ہوتی ہے، ہوا ضمیر ہے۔ قام زید، یہاں پر انتم فعلتم، انتم انتم فعلتم، یہ مجھے بتائیں کہ جملہ اسمیہ ہے فعلیہ ہے؟ انتم تو ضمیر ہے، پھر تو اس کو اسم ہونا چاہیے۔ یہ اسمیہ ہوگا، ٹھیک ہے، یہ جملہ اسمیہ ہے، یہ فعلیہ ہے۔ اس کے اسمیہ اور فعلیہ کی نشانی یہی ہے کہ اس کے شروع میں کیا ہے؟ وہ اسم ہوگا تو اسمیہ فعل۔ اب ایک اور آپ سے پوچھتا ہوں، فی الدار زید، یہ جملہ فعلیہ ہے یا اسمیہ؟ اسمیہ، کیوں؟ اسم تو نہیں، یہ تو حرف ہے، یہ فی۔ لیکن اس کے بعد مبتدا جو ہے اس کا وہ اسم ہے۔ نہیں، یہ اصل میں جو دار، ہوتا ہے جب بھی جار مجرور مقدم ہونا تو یہ ایک متعلق سے ہوتا ہے، موجود، یہ جار مجرور متعلق ہوتا ہے اس کے، اور یہ متعلق اپنا یہ موجود، یہ اپنے متعلق سے مل کر یہ بن جائے گا موجود فی الدار زید، یہ اس طرح بنے گا، لہذا اس میں بن جائے گا یعنی وہ حذف ہے موجود۔ جو حذف ہے جی، جی، کیونکہ حرف سے ابتدا ہو نہیں سکتی، اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم صحیح۔ معذوف مانے یہاں پر۔ یہ کاما فی الدار زید، اگر وہاں کاما تقدیر میں رکھیں گے تو پھر یہ فعلی بھی ہو سکتا ہے، لیکن عام طور پہ اسمیہ سمجھا جاتا ہے اسے۔ جی یعنی چانس ہو سکتا ہے کہ یہ فعل میں بھی جا سکتا ہے اور اسم جی جی، جملہ اسمیہ بھی ہو سکتا ہے اور جملہ فعلیہ بھی ہو سکتا ہو ہے۔ سکتے ہیں ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے فعل کو محذوف سمجھا ہے کہ اسم کو محذوف سمجھا ہے۔ اسم کو معذوف ہے، اور بعض اوقات جو پچھلے جو 2-3 جملوں میں اس سے پتہ چل جائے گا فعل معذوف رکھنا آپ نے یا اسم، اگر پچھلے نہ ہو تو پھر دونوں کو معذوف کر سکتے ہیں۔ بہرحال یہ ایک ایڈوانس ہے، اس کی بحث زیادہ ہم اس میں نہیں جاتے، ہم ابھی کوشش کرتے ہیں آسان گرامر آپ کو بتائیں، اور پھر جب آپ کی ووکیبلری مضبوط ہو جائے، کچھ پوائنٹ آپ کو آ جائیں تو پھر اس کے بعد گہرائی میں جائیں، ٹھیک ہے۔